اور امریکہ نے ایران کو اپنے جواب میں نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے امریکی شرائط میں ایران کو معاوضہ نہ دینا اور افزودہ یورینیم کی حوالگی شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے۔ امریکی شرائط کے مطابق تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے تو امریکہ نے ایران کو اپنے جواب میں نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے امریکی شرائط میں ایران کو معاوضہ نہ دینا اور افزودہ یورینیم کی حوالگی شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے امریکی شرائط کے مطابق تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ بھارت بھول کر بھی غلطی نہ کرے، پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود ہی مٹ جائیں گے، افواج پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ بھارتی آرمی چیف کا حالیہ بیان اشتعال انگیز قرار۔ ISPR نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل حقیقت ہے۔ پاکستان ایک مسلمہ ایٹمی طاقت ہے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جوہری طاقت والے پڑوسی کو جغرافیے سے ختم کرنے کی بات ذہنی دیوالیہ اور پاگل پن کا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان نئی دلی کی عاقبت نااندیشی کا ثبوت ہے۔ عبدالعلیم خان کا بیان۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھارتی آرمی چیف کے پاکستان مخالف بیان پر رد عمل۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ایٹمی پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے کا وہ حصہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ نئی دلی کا جارحانہ رویہ مارکہ حق میں ملنے والی ہزیمت کا غصہ ہے۔ کسی جغرافیائی نقصان کی صورت میں تباہی کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھارتی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ بھارت خطے میں مداخلت کی بجائے اپنے ہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے، ایسا کہنا تھا عبدالعلیم خان کا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان نئی دہلی کی عاقبت نااندیشی کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا یہ کہنا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھارتی آرمی چیف کے پاکستان مخالف بیان پر رد عمل سامنے آیا۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ایٹمی پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے کا وہ حصہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا اپنے بیان میں یہ کہنا تھا نئی دہلی کی جارحانہ رویہ مارکہ حق میں ملنے والی ہزیمت کا غصہ ہے۔ کسی جغرافیائی نقصان کی صورت میں تباہی کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا ایسا کہنا ہے۔ طوفان سے پہلے سکوت، امریکی صدر کی آبنہ حکومت سے متعلق معنی خیز پوسٹ۔ دھمکی تھی کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو انتہائی برا وقت شروع ہو جائے گا۔ فرانسیسی ٹی وی سے ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا معلوم نہیں ڈیل جلد ممکن ہو سکے گی یا نہیں، معاہدہ کرنا خود ایران کے مفاد میں ہے، مذاکرات میں تعطل کی صورت میں سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی سینٹ کام کے کرائے کے اڈوں کے لیے ایران کا صبر مستقل نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر کی وارننگ، کہا خلیجی ملکوں میں بڑے اہداف کو نشانہ بنانے میں تحمل دکھایا۔ محمد مخبر کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ ممالک کو دوست سمجھا لیکن انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا۔ خطے میں امریکی کرائے کے اڈوں سے متعلق تحمل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور ایک اسنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سماجی نمائندہ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، کیا صورتحال ہے اس وقت یہاں پر؟ جی بالکل، ابتدا میں ایک گاڑی روانہ کی گئی تھی، پرانے استعمال شدہ کپڑے کی یہ فیکٹری ہے، اس میں پھر آگ کی شدت میں اضافہ ہوا تو مزید فائر ٹینڈر روانہ کیا گیا۔ اس وقت 8 فائر ٹینڈر اور ایک اسنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ کوئی شخص اندر موجود نہیں، تمام لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے ہی نکل گئے تھے۔ فائر بریگیڈ کا یہ کہنا ہے کہ آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، کچھ ہی دیر میں جو ہے قابو پا لیا جائے گا۔ آگ کی لگنے کی جو وجوہات ہیں اس کا بھی تعین نہیں ہو سکا، اور جیسے ہی آگ پر قابو پایا جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا نوید کمال۔
اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو وینس چلاتے ہیں، جو سوزوکیاں چلاتے ہیں، وہ سی این جی جو ہے نہیں ڈال سکتے کہ آپ نے سی این جی بالکل بند کر دی ہے۔ ایک طرف ہماری گندم شارٹ ہے، ہماری گندم نہیں ہوتی ہے، پنجاب نے بندی لگا دی ہے کہ ایک ٹرک بھی خیبر پختونخوا نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے۔ روٹی کا مطلب ہے کہ غریب آدمی جو روٹی لے گا وہ مہنگی لے گا۔ آج وہی ٹرک اسمگل ہو کے جب آتے ہیں اور 4-5 لاکھ روپے اگر وہ بارڈر پہ دے کر آتے ہیں اور وہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، تو میں نے اس پہ جو ہے میں نے پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، میں نے آج چیمہ صاحب سے بھی فون پر بات کی ہے، میں نے اپنے پیٹرولیم منسٹر صاحب سے بات کی ہے کہ آئین، ہم لوگ تو آئین کے بڑے پاسدار آئین کی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کی گیس ہے، مشکلات ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے مشکلات ہیں، لیکن جو ہمیں مجبوری کی تحت ضرورت ہے، ہمیں عیاشی کے لیے نہ دیں، مجبوری کے تحت جو ہمیں گیس ضرورت ہے کم از کم آپ وہ تو ہمیں دے دیں۔ مجبوری والی گیس آپ نہیں دے رہے، آپ نے بالکل بند کر دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے صوبائی حکومت کے کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ سی این جی اسٹیشن بند نہیں ہوں گے، تو صوبائی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ صوبائی انتظامیہ نے اپنا رول کہاں پر ادا کیا ہے؟ صوبائی حکومت نے اپنا رول کیسے ادا کیا ہے؟ اگر ہائی کورٹ کے آرڈر وہ انتظامیہ نہیں مان رہی ہے تو وہ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے صوبے میں جو ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہو دیے؟ تو لہٰذا میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میسج کیا اس کے اوپر، میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے میٹنگ کی ہے، میں نے دونوں وزراء کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے صوبے کے سی این جی ایسوسیشن کو، ہمارے جو فلور میں ایسوسیشن والے ان کو انگیج کریں، کم از کم بیٹھ کے ان سے بات چیت تو کریں نا۔ آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ کو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرتے، آپ اپنی مجبوریاں بتا دیں، ہم اپنی مجبوریاں بتائیں گے اور مسئلے کا حل نکال لیں۔ لیکن جو اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال ہے، لوگ بالکل اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اب وہ اگر کل روڈوں پہ نکلیں گے تو اس کی ذمہ داری تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی میری ریکویسٹ ہوگی اپنے وفاقی حکومت سے کہ صوبے کو سی این جی دی جائے، ہمیں گندم کے لیے جو ہے کم از کم وہ جو مڈل مین رشوت لے رہے ہیں اور چیک پوسٹر پہ رشوت ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ اگر پنجاب کو بہت ہی تکلیف ہے گندم لینے میں تو ہمیں راہداری دے دیں، ہم سندھ سے گندم لے آئیں گے، لیکن اگر ہم سندھ سے بھی گندم لاتے ہیں وہ کہتے ہیں وائے بلوچستان لاؤ، ہمارے صوبے سے مت گزرو۔ بھئی کے پی کے لوگ اتنے برے ہیں کہ آپ ہمیں راہداری بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں وفاق کے نمائندہ، میں نے دونوں سے میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور میں نے اپنے فلور میں ایسوسیشن سے بھی بات چیت کی ہے، ہم نے سی این جی ایسوسیشن سے بات کی ہے، ان سے ہم نے ٹائم بھی مانگا ہے کہ ہم وفاق سے بات کر کے آپ کے مسئلہ نکالیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں کل اگر وہ روڈوں پہ آئیں گے پھر آپ بولیں گے یہ لوگ روڈوں پہ کیوں آئیں؟ جب آپ ان کو روٹی نہیں دیں گے، ان کا آٹا مہنگا ہوگا، ان کے مسائل ہوں گے، جب سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو لوگ روڈوں پہ تو آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو مطلب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں دیا گیا ہے؟ 28ویں ترمیم کا اعتماد نصرت دی جائے گی جب 28ویں ترمیم ہمارے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوگا۔ جس دن ڈرافٹ شیئر ہوگا اس کے بعد اعتماد کی بات بھی ہوگی، اس کے بعد پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی کہ کون سے پوائنٹس ماننے کے لائق ہیں، کون سے میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہے، کون سے ڈراپ کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے، جیسے ہی ڈرافٹ شیئر ہوگا، پارٹی کی پارلیمانی سی سی کی میٹنگ پہلے بھی اس کے اوپر ہوئی ہے، بعد میں ابھی بھی ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو مفروضوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، مفروضوں پہ آپ اور میں 28ویں ترمیم بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جو میں بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں سکے کے جو ہے دو رخ ہے نا، دیکھیں ان کا اپنا ایک پارٹی کے مینڈے میرا اپنا ہے، لیکن میں دونوں کے ساتھ میں نے یہ بات چیت کی ہے اگر صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ایشوز کی بات ہوگی، اس میں کم از کم ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ ہمارے اس میں جو ہے ہمارے صوبے کے ایشوز وفاق کے ساتھ بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ اس میں جو ہے پرانے سی ایم صاحب کا تو ہر کسی کے ساتھ کام تھا، ان کا آپ کے ساتھ بھی کام تھا، وہ کہتے ہیں آپ کی چیز میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ ان کا جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے ساتھ بھی کام تھا، ان کا ہر جگہ پہ کام تھا۔ وہ جناب جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو پی ٹی آئی ایکشن لے گی۔ تو میرے ضلع کے جو وزیر اعلیٰ کو نکالا گیا تو کیوں نکالا ہے؟ کوئی وجوہات ہوں گی، آپ اسلام آباد کو زیادہ پتہ ہوں گی، یا اس نے میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا ہے، یا وہ نااہل تھا یا کرپٹ تھا، اور کیوں نکالا ہے؟ تو لہٰذا وہ جو ہے مطلب ہے وکٹ کے دونوں طرف کی مثال یہ ہے کہ وہ روزانہ اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کرتا تھا اور آپ اس کو رستہ بھی دے دیتے، بتاتے کہ اس روٹ پہ چلے جائیں۔ اس لیے موجودہ سی ایم کے ساتھ زیادہ خوش ہیں؟
नहीं देखें, मैं कहता हूं कि सीएम साहब, इस सीएम को भी मैंने कहा है कि आप अपना फोकस सूबे की बेहतरी के लिए करें, आप अपना फोकस अडियाला पे ना करें। अडियाला की लड़ाई आपके वकीलों ने लड़नी है। आप अगर हफ्ते में 5 दिन अडियाला के बाहर बैठेंगे तो सुबह कौन चलाएगा? गवर्नेंस के इशू है, करप्शन के इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है, बहुत सी इशूज़ हैं आपकी, जो है मतलब बहुत से मामलात हैं जिसको आप लोगों ने देखने, आपके सूबे के इशूज़ हैं। वफाक ने आपको पैसे देने, उसका मुकदमा तैयार करें। आप दलील और दलाल से अपना मुकदमा लड़ें। गालम गलोच से अगर आप मुकदमा लड़ेंगे तो गालम गलोच से कोई भी जज किसी की ज़मानत नहीं कर रहा। तो लिहाजा अपना केस तैयार करें, जाएँ वफाक के सामने जाएँ, हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है। ये पहली हुकूमत है जिसको अपोजिशन कहती है हम आपके साथ हैं। आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी सूबाई हुकूमत के पास जाएंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वाहिद हुकूमत कहता नहीं, हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है और शायद उनको पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो उनका सिर्फ फोकस जो है वो अडियाला की तरफ है। अगर अडियाला की तरफ फोकस होगा तो सूबा तो फिर आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें। पिछले दिनों जो बनू में वाक़या हुआ ना खुशगवार, फिर उसके बाद लकी मरवत में हुआ, फिर उसके बाद बाजोड़ में हुआ, तीनों विद इन फ्यू डेज़ हुए। जो इस वक्त हमारे बॉर्डर की सिचुएशन है अफगानिस्तान के साथ, तो बहुत हमें फोकस करना पड़ेगा सूबे पे। हमें बाकी फोकस जो अडियाला के हैं वो आप दे दें पीटीआई के हवाले। आप सीएम बने और हुकूमत चलाएं। मैं समझता हूँ कि 2 पीटीआई होनी चाहिए, एक हुकूमत चलाने के लिए होनी चाहिए और एक अडियाला के लिए होनी चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, ये बताएं कि अगले दिनों असद कैसर ने एक वक्त के हमरा आपसे मुलाकात भी की, तो क्या आप असद कैसर को अगला वज़ीर आज़म बनवा देंगे? क्यों आपने कहा है कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ हूँ? मेरा अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले वज़ीर आज़म जब भी बने, इलेक्शन हों, चाहे वो कल हों या अपने टाइम पे हों, तो अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी केस तैयार करके विफाक के सामने रखें। सुहेल आफरीदी को भी कहा है कि डाला के बजाय सूबे पर फोकस करें। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे। लोगों को रोटी नहीं देंगे तो वो सड़कों पर आएंगे, फैसल करीम कुंडी गुफ्तगू कर रहे थे।